دنیا میں کچھ شہر ایسے ہیں جو صرف وقت کے ساتھ نہیں بدلے بلکہ انہوں نے وقت کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک ایسی جگہ جہاں سے ایک وقت میں دنیا کے بہت بڑے حصوں پر حکومت کی گئی، جہاں انڈسٹریل ریولوشن نے انسانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور جہاں آج بھی دنیا کے پیسوں، سیاست اور کلچر کا ایک بڑا حصہ گھومتا ہے۔ لیکن اس شہر کی اصل کہانی اس وقت شروع ہوئی جب یہاں نہ دنیا کی سب سے مشہور عمارتیں تھیں، نہ ہی آج جیسی روشنی اور رونق۔ صرف ایک چھوٹی سی بستی تھی جو آنے والے صدیوں میں دنیا کے نقشے پر اپنی ایک الگ پہچان بنانے والی تھی، اور اسی چھوٹی سی بستی نے صدیوں کا سفر طے کر کے دنیا کے سب سے طاقتور اور مشہور شہروں میں اپنی جگہ بنائی۔ یہ کہانی ہے لندن کی۔ میں ہوں بہاول اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیراسکوپ ٹاکس۔ آج جہاں لندن کی بزی اسٹریٹس، انڈر گراؤنڈ ٹرینز اور ٹاورنگ بلڈنگز نظر آتی ہیں، کبھی یہاں صرف ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ لندن کی کہانی کی بنیاد رومن امپائر کے دور میں رکھی گئی۔ تقریباً 2000 سال پہلے رومنز نے تھیمز ریور کے کنارے ایک بستی قائم کی۔ یہ جگہ کوئی اتفاق نہیں تھی۔ تھیمز ایک نیچرل ہائی وے کی طرح کام کرتا تھا جہاں سے مال، لوگ اور ریسورسز آسانی سے موو کر سکتے تھے۔ رومنز نے اس چھوٹی سی بستی کا نام لونڈینیم رکھا۔ تھیمز پر ایک برج بنایا گیا، روڈز ڈیولپ کی گئیں اور دھیرے دھیرے لونڈینیم امپورٹنٹ ٹریڈنگ سینٹر بننے لگا۔ دور دور سے تاجر یہاں آنے لگے۔ برٹن کے مختلف علاقوں سے مال تھیمز کے ذریعے یہاں پہنچتا اور پھر دوسری جگہوں تک بھیجا جاتا۔ لیکن لندن کی ترقی ہمیشہ پیسفل نہیں رہی۔ پہلی صدی میں بوڈیگا کی ریبیلین کے دوران لونڈینیم کو جلا دیا گیا۔ شہر تباہ ہوا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ رومنز نے دوبارہ کنسٹرکشن شروع کی، نئے بلڈنگز بنائے گئے، روڈز اور شہری نظام کو بہتر کیا گیا، اور لونڈینیم ایک بار پھر برٹن کے سب سے امپورٹنٹ سینٹرز میں شمار ہونے لگا۔ مگر رومن امپائر کی پاور ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہنی تھی۔ چوتھی اور 5ویں صدی تک روم کی حکومت کمزور ہونے لگی۔ رومن فورسز برٹن سے وڈرا کر گئیں اور لونڈینیم بھی دھیرے دھیرے اپنی پہلی والی اہمیت کھو بیٹھا۔ لیکن تھیمز کے کنارے بسی یہ جگہ اب بھی زندہ تھی۔ آنے والی صدیوں میں یہاں نئے حکمران آئے، نئے تنازع ہوئے اور ایک نیا شہر ابھرنا شروع ہوا۔ لونڈینیم اب ایک نئے لندن میں تبدیل ہونے والا تھا، اور یہیں سے لندن کی وہ کہانی شروع ہوتی ہے جس نے آگے چل کر اس شہر کو دنیا کے سب سے بااثر شہروں میں سے ایک بنا دیا۔ سن 1066 میں انگلینڈ کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ نارمنڈی کے حکمران ولیم دی کانکرر نے انگلینڈ پر حملہ کیا اور بیٹل آف ہیسٹنگز میں کنگ ہارلڈ کو شکست دی۔ انگلینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد ولیم نے لندن کو اپنی حکومت کا ایک اہم مرکز بنانا شروع کیا۔ اسی دور میں تھیمز کے کنارے ایک ایسی عمارت بنائی گئی جو آنے والی صدیوں تک لندن کی پہچان بننے والی تھی، ٹاور آف لندن۔ اس قلعے کا مقصد صرف شہر کی حفاظت کرنا نہیں تھا، یہ نئے حکمران کی طاقت کا بھی اظہار تھا۔ وقت گزرتا گیا اور لندن دھیرے دھیرے دوبارہ ایک بڑا تجارتی مرکز بننے لگا۔ تھیمز پر کشتیاں دنیا کے مختلف علاقوں سے مال لے کر آتی تھیں۔ تاجر یہاں اپنا مال بیچتے، نئے سودے کرتے اور لندن کی تجارت کو مزید مضبوط بناتے۔ شہر کی آبادی بڑھتی گئی، تنگ گلیاں، لکڑی کے گھر، بازار اور دکانیں لندن کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئے۔ لیکن میڈیول لندن کی زندگی آسان نہیں تھی۔ شہر میں آگ لگنا عام تھا، صفائی کا نظام کمزور تھا اور بیماریاں بہت تیزی سے پھیل سکتی تھی۔ پھر بھی لندن رکنے والا نہیں تھا۔ تھیمز اور تجارت نے اس شہر کو انگلینڈ کے سب سے اہم مرکزوں میں شمار کروا دیا، اور جیسے جیسے لندن کی دولت اور آبادی بڑھتی گئی، ویسے ویسے اس شہر کا اثر بھی پورے انگلینڈ پر بڑھتا گیا۔ لیکن لندن کی اصلی تبدیلی ابھی باقی تھی۔ آنے والی صدی میں ایک ایسا دور آنے والا تھا جو نہ صرف لندن بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں برٹن میں ایک ایسی تبدیلی شروع ہوئی جس نے دنیا کا کام کرنے اور جینے کا طریقہ بدل دیا۔ اسے انڈسٹریل ریولوشن کہا گیا۔ مشینز نے ہاتھ سے ہونے والے کام کی جگہ لینا شروع کی، فیکٹریز تیزی سے بننے لگیں اور نئے طریقوں نے کپڑے سے لے کر لوہے تک کی پیداوار کو بہت تیز کر دیا۔ لندن بھی اس تبدیلی سے محفوظ نہیں رہا۔ لوگ کام کی تلاش میں انگلینڈ کے مختلف علاقوں سے لندن آنے لگے، شہر کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی اور نئے علاقے آباد ہونے لگے۔ پھر ریلوے نے لندن کو اور بھی بدل دیا۔ ریل کی پٹڑیاں شہر کو انگلینڈ کے دوسرے علاقوں سے جوڑنے لگیں، لوگوں کا سفر آسان ہوا اور مال کی منتقلی پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔
لیکن اس ترقی کی ایک قیمت بھی تھی۔ فیکٹریز کا دھواں، بھیڑ، گندگی اور غربت نے لندن کے بہت سے علاقوں میں زندگی مشکل بنا دی۔ پھر بھی انڈسٹریل ریولوشن نے لندن کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا، ایک ایسا دور جہاں پرانا شہر دھیرے دھیرے ایک ماڈرن میٹروپولس میں بدل رہا تھا، اور اسی بدلتی لندن کو جلدی ہی ایک اور امتحان کا سامنا کرنا تھا: جنگ۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد لندن ایک ماڈرن اور طاقتور شہر بن چکا تھا، لیکن 20ویں صدی نے اس شہر کے سامنے ایک ایسا امتحان رکھا جس کا لندن نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی۔ لندن سیدھا بیٹل فیلڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جنگ کا اثر شہر تک پہنچ گیا۔ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر فوج میں جانا پڑا، اور لندن میں بھی خوف اور بے چینی کا ماحول پیدا ہوا۔ پھر صرف 2 دہائیوں کے بعد دنیا ایک اور بڑی جنگ میں چلی گئی۔ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی۔ اس بار لندن خود حملوں کا نشانہ بنا۔ جرمن جہازوں نے لندن پر لگاتار بمباری کی۔ رات کے وقت شہر کی لائٹس بند کر دی جاتی تھیں تاکہ دشمن کے جہاز ٹارگیٹس کو آسانی سے نہ دیکھ سکیں۔ اس دور کو دی بلٹس کہا گیا۔ ہزاروں بلڈنگز تباہ ہوئی، بہت سے لوگ جاں بحق ہوئے، اور لندن کے کئی علاقے ملبے میں بدل گئے۔ لیکن لندن کے لوگوں نے لندن کو نہیں چھوڑا۔ بمباری کے باوجود زندگی چلتی رہی۔ انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز میں لوگ پناہ لیتے، اور صبح ہونے پر شہر کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش شروع ہو جاتی۔ 1945 میں جنگ ختم ہوئی۔ لندن زخمی تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ شہر نے دوبارہ تعمیر کا سفر شروع کیا، اور جنگ کے بعد جو لندن ابھر کر سامنے آیا وہ ایک نئے دور میں قدم رکھ رہا تھا۔ ایک ایسا لندن جو صرف برٹین کا شہر نہیں بلکہ دنیا کے سب سے اہم شہروں میں سے ایک بننے والا تھا۔ لندن کی پہچان صرف اس کی تاریخ سے نہیں بلکہ ان عمارتوں سے بھی ہے جو صدیوں سے اس شہر کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں نام ہے ویسٹ منسٹر۔ یہاں برٹش پارلیمنٹ کی عمارت اور بگ بین موجود ہیں۔ یہ جگہ برٹین کی سیاست کی اہم ترین نشانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے ٹاور آف لندن۔ قریباً 1000 سال پرانا یہ قلعہ کبھی شاہی رہنے کی جگہ تھا، کبھی قید خانہ، اور آج لندن کی تاریخ کی سب سے مشہور عمارتوں میں سے ایک ہے۔ لندن کی ایک اور پہچان ہے ایسٹی پولز کیتھیڈرل۔ اس کا بڑا گنبد صدیوں سے لندن کے آسمان کا ایک نمایاں حصہ رہا ہے، اور یہ شہر کی اہم ترین تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ پھر ہے بکنگم پیلس، برٹش بادشاہی خاندان کی رسمی رہائش، اور جب لندن کا نام لیا جاتا ہے تو ٹاور برج کا تصور بھی اکثر ذہن میں آتا ہے۔ تھیمز پر بنا یہ مشہور برج لندن کی ماڈرن پہچان کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ یہ تمام عمارتیں صرف پتھر اور لوہے سے بنی ہوئی بلڈنگز نہیں، یہ لندن کی تاریخ کے مختلف دوروں کی کہانی سناتی ہیں، اور انہی لینڈ مارکس کی وجہ سے لندن کو دنیا کے سب سے پہچانے جانے والے شہروں میں ایک الگ مقام ملا۔ جنگ کے بعد لندن کو دوبارہ کھڑا ہونے میں وقت لگا، لیکن وقت کے ساتھ یہ شہر صرف اپنے زخموں سے باہر نہیں نکلا بلکہ ایک نئے لندن میں تبدیل ہو گیا۔ آج لندن دنیا کے سب سے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال دنیا کے مختلف ملکوں سے لاکھوں لوگ آتے ہیں، کوئی کام کے لیے، کوئی تعلیم کے لیے، اور کوئی اس شہر کی تاریخ اور مشہور مقامات دیکھنے کے لیے۔ لندن فائنانس کا بھی ایک بڑا مرکز ہے۔ سٹی آف لندن اور کینری وارف دنیا کے اہم مالی مرکزوں میں شمار ہوتے ہیں، جہاں بینکس اور بڑی کمپنیز کام کرتی ہیں۔ لیکن لندن کی پہچان صرف پیسہ اور بزنس نہیں، یہ شہر میوزک، فیشن، فلم، آرٹ اور لٹریچر میں بھی دنیا بھر میں اپنا اثر رکھتا ہے۔ اور سب سے خاص بات، لندن ایک ایسا شہر ہے جہاں پرانی تاریخ اور ماڈرن دنیا ایک ہی جگہ نظر آتی ہے۔ ہزاروں سال پرانی تاریخ کے نشانوں سے لے کر ماڈرن بلڈنگز اور ٹرانسپورٹ سسٹم تک لندن لگاتار بدلتا رہا ہے۔ آج تھیمس ریور کے کنارے کھڑا یہ شہر ہمیں ایک لمبی کہانی سناتا ہے، ایک چھوٹی سی رومن بستی سے شروع ہونے والی کہانی جو صدیوں کے وارز، تبدیلیوں اور مشکل دوروں سے گزری ہے۔ آج لندن دنیا کے سب سے مشہور اور با اثر شہروں میں سے ایک بن چکا ہے۔ لندن کی کہانی صرف ایک شہر کی کہانی نہیں، یہ وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی دنیا کی کہانی ہے۔ ایک چھوٹی سی رومن بستی سے لے کر دنیا کے ایک با اثر شہر تک کا یہ سفر 2000 سال سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ لندن نے سلطنتیں دیکھیں، جنگیں دیکھیں، تباہیاں دیکھیں،
لیکن ہر دفعہ یہ شہر دوبارہ کھڑا ہوا، اور شاید اسی وجہ سے لندن صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ تاریخ بنانے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو آج کی ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلا ایپیسوڈ ہم کس سٹی پر بنائیں۔ میں ہوں بہاول اور آپ دیکھ رہے تھے ٹیراسکوپ ٹاکس۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔